تو انہیں بانٹنا بھی آتا ہے, انہیں سخاوت کرنا بھی آتا ہے, کھلانا بھی آتا ہے, لیکن کچھ ایسے غریب دیکھے ہیں پیسے تھوڑے ہیں اور اللہ جانتا ہے عشق بڑا ہے دولت سے, وہ جیب سے باہر نکالنے کو تیار ہے. یہ داتا صاحب نے لکھا ہے, فرماتے ہیں فقر اس کا نام نہیں کہ تیرے پر پیسے نہیں, دولت نہیں, بلکہ فقیری تو اس بات کا نام ہے کہ تجھے دولت سے پیار نہیں, تجھے دولت سے محبت, اس کا نام فقر ہے. تو میرے بھائی ہم لوگوں نے اپنے بزرگوں کو چھوٹے دائرے میں بند کر دیا, یہ ان کا دائرہ نہیں تھا. چلیں جی آگے بڑھتے ہیں. 5ویں بات داتا گنج بخش علی اجمیری, 5ویں بات داتا صاحب فرماتے ہیں کہ اپنی زندگی میں نا فقیر درویش کسی دنیا دار کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا, اپنی سفید پوشی بچا کے رکھتا ہے, وہ ہاتھ نہیں پھیلاتا. میں نے آپ کو بڑی دفعہ وہ بات سنائی اور مجھے اس جملے سے عشق ہے. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کہتے ہیں میں ایک دن پھٹے کپڑے پہن کے اپنے مرشد حضرت خواجہ معین الدین اجمیری کے پاس گیا تھا, تو خواجہ صاحب فرمانے لگے قطب الدین یہ کیا لباس پہنا ہوا, یہ کیا؟ میں نے کہا حضور کیا ہوا؟ فرمانے لگے قطب الدین یاد رکھ, فقیری اس طرح کی کرنا کہ بادشاہی معلوم ہو, کوئی یہ نہ سمجھے کہ بابے کو تو جوڑے کی ضرورت ہے اسے کپڑے نہ لے کے دے دوں, اس طرح کی فقیری کرنا کہ فقیری بادشاہی معلوم ہو. یہ کیا بات ہوئی کہ رنگ روپ اس طرح کا اختیار کرنا کہ ترس آئے کہ چلو حضرت صاحب کو بندہ 500 دے ہی جائے مہربانی کر کے, یہ کوئی رویہ نہیں ہے دین کا. داتا گنج بخش علی اجمیری فرماتے ہیں اپنی ذات پر کبھی سوال کا دروازہ نہ کھولو. آپ فرماتے ہیں میرے مریدوں سے پوچھ لو, میں نے دینے کا مزاج بنایا ہے, لینے کا مزاج نہیں بنایا. فرماتے تھے اپنی ذات پر سوال کا دروازہ, کچھ لوگوں کی مجبوری ہوتی ہے قرض پکڑنا, قرض اٹھانا سنت ہے, ضرورت پڑ جائے تو قرض لینے میں منع, کچھ کی مجبوری ہے, کچھ کو شوق ہے. وہ اصل پیسے جو ہوتے ہیں وہ انہوں نے کونے میں رکھے ہوتے ہیں, اس سے 5,000 لے کے خرچ کر لیا, پھر دوسرے سے 5 لے کے اس کو دے دیا, پھر اس سے 5 جو لیا تھا پھر تیسرے سے لے کے اس کو دے دیا. یہ مزاج نہ بنائے. جب سوال کا دروازہ کھول جاتا ہے تو پھر ساری زندگی دوبارہ بند نہیں ہوتا. مانگنا ہے تو اللہ رسول سے مانگے, لوگوں سے مانگتے پھرنا, دنیا داروں سے سوال کرنا, اپنی ذات پر سوال کا. داتا صاحب نے پورا باب باندھا ہے, پورا باب. اور داتا صاحب فرماتے ہیں صوفیاء کی ایک جماعت ہے جو کہتی ہے ہم نے تو کبھی اپنی زبان پر دکھ بیان ہی نہیں کیے, ہر شے اپنے رب رسول کے حوالے کر دی, ہر شے اللہ رسول کے. اور داتا صاحب سے کہتے ہیں کچھ ایسے بھی ہیں جو دعا بھی نہیں مانگتے, لوگوں کے لیے مانگتے ہیں, اپنے لیے نہیں مانگتے. آپ دعا کیوں نہیں مانگتے؟ تو کہتے ہیں اللہ کو تو پتہ ہی ہے ہمیں کیا چاہیے, اسے تو پتہ ہی ہے. ایک بزرگ کی بات لکھی ہے داتا صاحب نے, میری جماعت میں نا مزاج ہے کرامتوں کا. مجھے وہ ساری باتیں بھی آتی ہیں کہ ایک بندہ کراچی سے آیا, داتا صاحب حاضری دی تو اس کی لاٹری نکل آئی, یہ بھی مجھے آتی ہے, لکھی پڑھی ہے میں نے, کتابوں میں ہے یہ بھی. ایک بندہ, یہ ساری باتیں نا آتی ہیں کرامتوں میں, بڑی ساری چیزیں لوگ بیان کرتے ہیں کہ میں وہاں آیا اور میں نے حاضری دی تو موج لگ گئی. یہ ساری باتیں آتی ہیں. ہمارے پرانے بزرگ اور بھی کسے سنایا کرتے تھے, ساری ہمیں چیزوں کا پتہ. پر جو عنوان ہے نا وہ حضرت شیخ ابو النور کہتے ہیں کہ ایک بندہ داتا صاحب کے مزار پہ گھوم رہا تھا, داتا 10 روپے دے, 10 روپے دے, 10 روپے دے. تو ایک بندہ بڑی دیر سے اسے دیکھ رہا تھا, وہ کہنے لگا داتا نے تجھے کیا دینا, ادھر آ میں دوں. اس نے 10 دیے. بندہ بڑا حسین تھا, ہنس پڑا, کہنے لگا داتا تیرے بھی صدقے جاؤں. دلانے لگا تو منکر سے ہی دلوا دیے, جو نہیں مانتا اسی سے دلوا دیے. وہ بڑا پریشان ہوا, میں اور چکر میں تھا, اس نے میرے اوپر ہی جڑ دی ہے بات. کہنے لگا داتا تیرے صدقے جاؤں. تو یہ ساری باتیں کتابوں میں موجود ہیں, لوگوں نے اپنے اپنے مشاہدات جو جس کے ساتھ پیش آیا اس نے بیان کیے ہیں. بہت ساری باتیں قابل بیان ہیں, پر جو عنوان ہے میں اس پہ رہنا چاہتا ہوں. داتا صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہماری تعلیمات ہیں کہ اپنے دکھ درد دنیا داروں سے بیان نہیں کرنے, سوال کا دروازہ لوگوں کے سامنے کھولنا. اللہ والوں سے کہیں گے کبھی کہنا ہوگا تو دنیا داروں سے کہنا. کہتے ہیں شیخ احمد نام کے بزرگ تھے, ساری زندگی کسی کو کام نہیں بتایا, ساری زندگی بڑی مشکلات آئیں پر کبھی اپنی ذات پر سوال کا دروازہ نہیں کھولا. ایک ایسی مشکل آئی کہ جو حل ہی نہیں ہوتی تھی, کسی نے ان پر کوئی الزام لگا دیا. ابو مسلم نام کا ایک بادشاہ تھا, اس کی حکومت تھی, اس نے پکڑ کے قید میں ڈال دیا. اب قید میں ہیں, جرم لگ گیا ہے, فرد جرم عائد ہو گئی ہے, جیل میں ہیں. لوگ کہنے لگے حضرت جی اپنی صفائی میں کچھ کہیں.
फरमाने लगे सारी जिंदगी बंदों से कुछ नहीं कहा, अल्लाह रसूल को पता है मैं बेगुनाह हूं, मुझे कहने की जरूरत नहीं। दाता गांज बख्श अली हजवेरी ने लिखा है, दाता साहब कहते हैं तू यकीन कामिल तो पैदा कर, तू ईमान तो पुख्ता कर। दाता साहब कहते हैं वो अबू मुस्लिम जो बादशाह था वो नेक आदमी था, उसे रात को ख्वाब में नबी करीम की जियारत नसीब हुई और हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे तूने अल्लाह का एक नेक बंदा जेल में डाल दिया, डर नहीं आता, वो तो बेगुनाह है। बादशाह आधी रात को खुद उठा। दादा साहब फरमाते हैं किसी गार्ड को नहीं भेजा, पुलिस वाले को नहीं भेजा, जेलर से नहीं, खुद गया, जाके जेल का दरवाजा खोला, दरवाजा खोल के उस दरवेश को आजाद किया, कहने लगा बाबा जाओ, मुझे पता चल गया आप बेगुनाह है। बाबा जी सलाम करके जाने लगे तो बादशाह फिर आगे आया, हाथ बांधे, हाथ चूमे, कहने लगा हुजूर आप बड़े नेक हैं, मेरे लिए कोई हुक्म हो तो बताइएगा, मेरे लायक को खिदमत हो तो बताइएगा। तो शेख अहमद फरमाने लगे तुझे अभी भी समझ नहीं आई, तुझे अभी भी नहीं समझ आई। कहने लगा हुजूर क्या? फरमाने लगे जो तहज्जुद के वक्त तुझे उठा के मुझे रिहा करने भेज सकते हैं वो मेरी कोई जरूरत बाकी रहने देंगे? मुझे कोई जरूरत पड़ेगी किसी और को कहने की? जो तहज्जुद के वक्त तुझे उठा के भेजते हैं कि जा खोल जाके दरवाजा, वो जरूरत रखेंगे मेरी? जरूरत मुझे रहेगी कि मैं तुझे और कोई काम? अभी भी तुझे समझ नहीं आई? तो दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते असल में हमारी तबीयत है, हमने बंदों से दिल लगा लिया है, दिल अल्लाह रसूल से लगाओ। किसी बंदे से लगाना तो उससे लगाओ जो अल्लाह वाला हो। आप फरमाते हैं कि अपनी सारी ख्वाहिशात अपने रब रसूल से, आप फरमाते हैं कि अगर अल्लाह के हवाले अपनी ख्वाहिशात कर दोगे तो रब तुम्हें ना आम लोगों से ज्यादा अता करेगा, आम लोगों से। और फिर दाता साहब ने आगे जाके एक छठी बात लिखी है, इतना वक्त नहीं है वरना कश्फुल माजूब का तो एक एक सफ़ा उलटते जाएं तो क्या क्या चीज़ें खुलती चली जाती हैं। दाता साहब ने लिखा है, दाता साहब फरमाते हैं अगर तू चाहता है ना रब जल्दी राजी हो जाए फिर अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत करनी शुरू कर दे। अगर तू चाहता है कि रब राजी नहीं सिर्फ जल्दी राजी हो, फिर अल्लाह की मखलूक से प्यार कर। अल्लाह खुद दाता साहब अपनी अपनी बात करते हैं, कहते हैं मैं दरियाए रावी से गुजर रहा था, ये एक और जगह आपकी सीरत में लिखा है, ये कश्फुल माजूब में नहीं है। रावी से गुजर रहे थे तो दाता साहब ना अक्सर टेंड करा के रखते थे, कई बुजुर्ग हैं जो सर पे बाल नहीं रखते, टेंड कराई हुई थी तो कश्ती में गुजर रहे थे तो सामने से कुछ नौजवान भी कश्ती में आ रहे, तो आपने ना सर से कपड़ा उठाया, तो जब सर पे खुजली कर रहे थे ना, ये वाकया और बुजुर्गों के बारे में भी किताबों में आता है, दाता साहब के बारे में भी आता है। सर पे जब खुजली की ना तो बच्चों ने टेंड देखी तो एक कहने लगा जरा देखो बाबे का सर कैसे चमक रहा है, एक ने मजाक की और बाकी हंसने लगे, फब्तियां कसने लगे। ये अच्छी बात नहीं होती, ये बुजुर्गों के बारे में ये रवैया अल्लाह को नापसंद है। अब वो मजाक उड़ा रहे हैं तो दाता साहब के साथ मुरीद थे जलाल में, कहने लगे हुजूर बद दुआ करे इनके लिए, जिन नालायक हैं, ये कोई तरीका है? दाता साहब कहने लगे कर दूं कि हुजूर कर दे। मुरीद कहते हैं दाता साहब ने हाथ उठाए तो हमारा ख्याल था अब ये डूब के मर जाएंगे, तो दाता साहब ने हाथ उठा के पता क्या फरमाया, कहा ऐ अल्लाह ये जिस तरह अब हंस रहे हैं ना इन्हें हमेशा हंसता ही रखना, अल्लाह इन बच्चों को हमेशा हंसता ही रखना, ये बेचारे कभी रोए नहीं, इनको हंसता ही रखना। अल्लाह अकबर। ये दुआ मांगते मांगते ना किनारा आ गया, दाता साहब भी किनारे पे उतरे तो वो नौजवान भी पीछे आ गए, आके आपके पैरों में बैठे माफी मांगने लगे, कहने लगे हुजूर माफ कर दे। फरमाया एक शर्त है। वो कौन सी? फरमाया रोज पढ़ने आया करोगे? मैं कहा हुजूर आया करेंगे। शेख आपके खलीफा हैं, वो फरमाते हैं कि अजीब है, मैं उनके डूबने की दुआ करा रहा था और मंजर ये बना कि उन्होंने तौबा कर ली, दाता साहब से पढ़ने लगे, कोई शेखुल हदीस बन गया, कोई शेखुल कुरान बन गया, बहुत बड़ा दरवेश बन गया। कहते मैं हमेशा सोचा करता था कि मैं चाहता था डूब जाएं, पर वो ऐसे तैरने लगे हैं कि कई औरों को तैराने की सहूलत अल्लाह ने उन्हें अता कर दी, आसानी दे दी है, औरों को भी बहुत सारों को वो लेके ऊपर की तरफ उठा करेंगे। दाता गंज बख्श अली हजवेरी कहते हैं अल्लाह की मखलूक से बंदा मिल जाए तो उसे शीशे में ना उतार। हम लोग ना अब सामने वाले को शीशे में उतारने की कोशिश, और ना भाई अब दुनिया बड़ी तेज है, तू जिसको शीशे में उतारेगा ना वो भी तुझसे तेज है, वो तुझे शीशी में उतार लेगा। इसलिए मेहरबानी करें अब इन चक्रों से निकलें।
وہ کسی نے کہا تھا امام غزالی سے کہ مخلص دوست مجھے کیسا پتہ چلے گا کتنے ہیں؟ آپ فرمانے لگے اپنے دل سے پوچھ، جتنوں کے ساتھ تو مخلص ہے اتنے تیرے ساتھ بھی مخلص ہیں، اور اگر تو داؤ لگا رہا ہے دنیا کو تو پھر دنیا تجھ سے تیز ہے۔ پھر کوئی کسی چکر میں آنے والا بالکل نہیں۔ اس لیے کوشش کریں ہمیشہ، ایک حدیث پاک نہ پڑھ دوں، یہ بھی داتا صاحب نے لکھی ہے، بہت ساری کتابوں میں ہے پر داتا صاحب نے بھی لکھی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جنت میں کثرت بھولے بھالے لوگوں کی ہوگی، جنت میں کثرت بھولے بھالے لوگ جنت میں، وہ جو آسمان پہ تارا لگا بھی آتے ہیں پھر شام کو دوبارہ لے بھی آتے ہیں، وہ تیز بڑے ہیں پر رہ ہمیشہ پیچھے جاتے ہیں، وہ جو سادے ہیں جو چکروں میں نہیں پڑتے۔ اب یقین کریں اب تو نا لوگوں سے مل کے کئی دفعہ گھٹن ہونے لگتی ہے، بعض لوگوں سے ملاقات کر طبیعت لگتی نہیں زیادہ تر، اس لیے کہ محسوس ہوتا ہے کہانیاں گاڑ رہے ہیں، قصوں کی دنیا کے لوگ، یہ وہ بات میں وزن نہیں، وہ سرور نہیں، اور بعض لوگ آتے ہیں کچھ کہتے بھی نہیں لیکن ان کے لب و لہجے میں اتنی مٹھاس ہوتی ہے کہ دل کرتا ہے کبھی یہ دوبارہ بھی آیا کرے، کبھی آئے کبھی پھر ملے۔ تو معاشرے کو حسن دیں، معاشرے کے اندر کوفت نہ پیدا کریں۔ بات چونکہ وقت تھوڑا رہ گیا، داتا علی اجویری کہتے ہیں اللہ کی مخلوق سے پیار کر، اللہ تجھ سے راضی ہو۔ آپ نے دلیل کے طور پہ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ لکھا، آپ فرماتے ہیں بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا جو پہاڑ کی چوٹی پہ عبادت کرتا تھا، لوگ اوپر چڑھ کے ملنے کے لیے آتے تھے، رستے میں ایک ڈھلان تھی، لوگ اس پر چڑھتے تو پاؤں پھسل جاتے، بہت سارے لوگ گر جاتے۔ ایک دن وہ شخص کہنے لگا اللہ اگر تو اسے نہ بناتا تو کیا ہوتا، ایسے بیکار بنا دی، رب ناراض ہو گیا۔ اس وقت کے پیغمبر علیہ السلام کو وحی فرمائی سے کہو تو میری تخلیق پہ اعتراض کرتا ہے، جا میں نے تیرا نام ولیوں کی صف سے کاٹ کے نافرمانوں کی صف میں لکھ دیا۔ وہ نبی اس امت کے علیہ السلام تشریف لائے اور آ کے اسے کہا کہ رب کریم نے تیرا نام کاٹ کے نا ولیوں کی لسٹ سے نافرمانوں کی لسٹ میں لکھا ہے۔ کہنے لگا حضور اللہ نے خود لکھا ہے؟ کہا ہاں۔ وہ سجدے میں گر گئے، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ وہ پیغمبر فرمانے لگے یہ کیا کر رہے ہو؟ عرض کی حضور آپ نے کہا ہے نا اللہ نے میرا نام لیا ہے، میں کہاں اور میرا رب کہاں؟ اس نے میرا نام لیا ہے حضور، میں تو اپنے آپ کو کسی کھاتے میں نہیں سمجھتا تھا۔ اچھا اگر مالک نے اب مجھے نافرمان فرما دیا ہے اور میری غلطی سے فرمایا ہے دوزخ میں تو میں جاؤں گا۔ حضور آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ کے ذریعے کی التجا ہے مالک کے حضور، رب کریم سے عرض کیجئے گا کہ اب مجھے دوزخ میں تو پھینکنا ہی ہے، تو میرا وجود اتنا بڑا کر دے، اتنا بڑا کر دے کہ میں اکیلا جہنم میں آ جاؤں۔ میرا دل نہیں کرتا اللہ کا کوئی اور بندہ دوزخ میں جائے، میں چاہتا ہوں اتنے پیارے پیارے مخلوق پیدا کیے اس نے، کوئی جلے نہ، کوئی دوزخ میں جلے نہ، مجھے بڑا کر کے نہ اکیلا بھر دے میرے وجود کو، میں اکیلا جلوں گا۔ عرض کرے رب کی بارگاہ میں، وہ پیغمبر وہی کھڑے تھے، وہی آئی، اے میرے نبی سے کہہ دو تو میرے بندوں سے پیار کرتا ہے تو میں تجھ سے پیار نہ کروں؟ جا میں نے تجھے معاف بھی کیا، تیرے لیے جنت کا فیصلہ بھی کیا، اور قیامت میں جس کی تو سفارش کرے گا میں ان سب کو بھی جنت عطا کر دوں گا۔ داتا صاحب کہتے ہیں اگر تو آسانی چاہتا ہے کہ اللہ جلدی راضی ہو تو کسی کا بھلا کرنے کی کوشش کر، کسی کو نفع دینے کی کوشش کر کہ اللہ کی مخلوق سے کوئی پیار ہو جائے، کسی کو تسلی دے، کسی سے محبت کر، کسی کے ساتھ تو خیر والا معاملہ کر، رب کریم تیرے لیے آسانیاں کرے گا۔ سالوں بیت گئے، میں نے کہا 1000 سال ہو گئے ان کے وصال کو کم و بیش، کتنے جی؟ 200-300 سال کے بعد لوگ بھول جاتے ہیں۔ بہت سارے ایسے درباروں پہ جانے کا موقع ملا کہ لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں بزرگ کون تھے، لیکن یہاں مزار ہے، 1000 سال بیت گئے، 1000 سال۔ وہ جب یہاں برطانیہ حکومت کرتا تھا نا، انگریز کی حکومت تھی ہندوستان میں، تو لارڈز آف برطانیہ کہا کرتا تھا کہ یہ عجیب، میں نے داتا صاحب کی قبر دیکھی ہے تو قبر پر لوگوں کے دلوں پہ حکومت کرتی ہے تو یہ قبر پر اس کا سکہ چلتا ہے۔ جو لوگ نہیں بھی نہ مانتے مزارات کی حاضری، ان کو بھی کبھی نہ کبھی آنا پڑ جاتا ہے۔ یہاں کی حاضری اتنی ضروری ہے کہ ان کو بھی کبھی نہ کبھی حاضری دینی پڑ جاتی ہے۔ داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے خدمات کی، کوئی زمین نہیں داتا صاحب کی، کوئی شخص نہیں بتا سکتا کہ اتنے مربع تھے،
کوئی نہیں بتا سکتا کہ داتا علی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اتنے بڑے مکان میں رہتے تھے، ایک مسجد بنائی ساری زندگی۔ ایک دفعہ ایک صاحب مجھے کہنے لگے جی وہاں لوگ بڑا سجدے کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، فلاں کرتے ہیں، طالب علمی کا زمانہ تھا۔ میں انہیں اسے کہا چل یار چلتے ہیں، آجا حضری دے یہ پتہ تو کریں۔ اتفاق کی بات کہ ہم جمعے والے دن گئے، عصر کی نماز تھی، داتا صاحب کی مسجد میں نا پہلی صف سے لے کر تو باہر تک گیٹ تک رش ہوتا ہے جمعے والے دن، دیکھے کبھی آپ نے؟ پھر نماز کے بعد جب ہم وہاں بیٹھے نا تو چاروں طرف پھٹیاں لگی ہوئی ہیں، لوگ قرآن پاک پڑھتے ہیں۔ اگر کوئی ایک آدمی ہزاروں میں سے غلط کام کرے بھی تو وہ داتا صاحب نے تو نہیں نہ کہا اسے۔ میں کہتا ہوں تمہیں وہاں جاہل بندے تو نظر آتے ہیں، تو جو وہاں سارا دن قرآن پڑھا جاتا ہے وہ نہیں نظر آتا؟ جو وہاں حدیث پاک کا درس ہوتا ہے وہ نہیں دکھائی دیتا؟ وہ جہاں ہزاروں مزدور جو لاہور کے کوئی کہیں مزدوری کرتا ہے، کہیں مزدوری کرتا ہے، روٹی اسے داتا صاحب کے آستانے سے مل جاتی، اور وہاں بیٹھ کے لوگ اپنا گزارا کر لیتے ہیں۔ یہ تمہیں کیف نہیں نظر آتا؟ یہ رنگ نہیں تمہیں دکھائی دیتا؟ او بھائی وہاں ہر جمعے ہزاروں لوگ اللہ کے حضور جھکتے ہیں، کوئی ایک آدھ آدمی غلط کام کرتا تمہیں دکھائی دیتا ہے تو اس کو بنیاد بنا لیتے ہو۔ ہم جس دن گئے نا اس بندے کو تو ہم بیٹھے رہے، مگر اتنا پر ایک بندہ بھی سجدہ کرنے والا نہیں ملا۔ میں نے کہا تو کہتا تھا لوگ قبر کو سجدہ کرتے ہیں، یہ تو سارے اللہ کو کر رہے ہیں، یہ تو سارے قرآن شریف پڑھ رہے ہیں، وہ تو دعاؤں میں لگے ہوئے۔ داتا صاحب کے مزار کے ساتھ جو مسجد ہے آج بھی اس میں ہزاروں لوگ اعتکاف کرتے ہیں، جگہ نہیں ملتی اعتکاف بیٹھنے۔ بھائی کیا بات کرتے ہو؟ وہ تو دنیا سے چلے بھی گئے تو پھر بھی لوگوں کو اپنے مزار پر نمازیں ہی پڑھوا رہے ہیں، قرآن ہی پڑھوا رہے ہیں، جمعے ہی ہو رہے درس۔ داتا صاحب کے مزار پر مدرسہ قائم ہے جامعہ اجمیریہ، درس نظامی کی کلاسیں لگتی ہیں، کتابیں چھپتی ہیں، دین کا کام ہوتا ہے، وہاں ایک پورا انسٹیٹیوٹ قائم ہے۔ مہربانی فرمائیں اب تعصب کی اینک اتار دیں، فرقہ واریت کا ذوق چھوڑ دیں، صحیح کو صحیح کہنا سیکھیں۔ آج ہوتے تھے نا ان کی تربیت اس طرح ہوتی تھی کہ جس طرح کسی نے گھول کے پلا دیا۔ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کال کے بھی وارث تھے اور حضور کے حال کے بھی وارث تھے۔ حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمت اللہ علیہ کا مرید حاضر خدمت ہوا اور اس کے لفظوں میں جملوں میں بڑی تلخی، کہنے لگا حضور بڑی ہو گئی درویشی اور بڑا ہو گیا درگزر، اب جو میرے رستے میں کانٹے بچھائے گا میں بھی اس کے رستے میں بچھاؤں گا۔ اب معافی بھول جائیں لوگ کہ کسی کو معافی ملے گی، اب جو اینٹ پھینکے گا پتھر میں جواب ملے گا۔ اب دیکھنا ایک کی 10 سننی پڑیں گی، گنبد کی صدا ہے، جیسی کوئی کہے گا ویسی سنے گا۔ خواجہ نظام الدین صاحب کے سامنے بڑی تلخی کر رہا ہے تو خواجہ صاحب نے تھپکی دی، پھر ماتھا چوما، پھر 2-3 کھجوریں کھلائیں، فرمانے لگے پتر آدھے رستے پہ تو نے کانٹے بچھا دیے، آدھے پہ اس نے بچھا دیے تو سڑک تو ساری کانٹوں سے بھر گئی، تو تم دونوں کی لڑائی میں کئی راہ گیروں کے بھی پیر زخمی ہو جائیں گے، تو یار یہ طریقہ ٹھیک تو نہیں نا۔ اچا نام رکھایا جس نے او چولہے وچ سڑیا، نیواں ہو کے لنگ محمد لنگ جاویں گاڑیا۔ تو یہ تو نے کیا مطلب کہ میں نے بھی کانٹے بچھانے؟ تو سن میرا پتر، تو نظام الدین کا مرید ہے، تیری ڈیوٹی کانٹے بچھانے کی نہیں، تیری اٹھانے کی۔ اور سن، کانٹے اٹھاتے اٹھاتے کبھی ہاتھ زخمی ہو جاتے ہیں، کبھی خون نکل آتا ہے، کبھی کبھی نا وہ چبھ جاتے ہیں اور پتہ بھی نہیں چلتا ماس میں کب گھس گئے گوشت میں اور کب تکلیف شروع کر دی۔ پتر گھبرانا نا۔ وہ شخص کہتا ہے حضرت تو پردہ کر گئے، زمانہ بیت گیا، بال کالے تھے سفید ہو گئے، کمر سیدھی تھی پھر ٹیڑھی ہو گئے۔ لوگ کہنے لگے بابا کبھی غصہ نہیں آیا؟ کہ نہیں آتا، اس لیے کہ جانے والا کہہ گیا تھا کانٹا بچھانا نہیں کانٹا اٹھانا ہے، تو بس ہم نے وفا کر کے گزار دی، آئے نہیں کبھی غصہ۔ اب ہمارے ہاں علم سیکھنے کے لیے لوگ، فیض سیکھنے کے لیے کچھ لوگوں کی صحبت بھی اختیار کرتے ہیں، سنگت بھی اٹھاتے ہیں، اور لوگ جب جاتے ہیں پیری مریدی کے سلسلے میں تو بعض اوقات یہ سوچتے ہیں کہ کوئی رش زیادہ ہو، بعض اوقات خیال ہوتا ہے گدی بہت بڑی ہو، بعض اوقات خیال ہوتا ہے پیر صاحب مشہور و معروف ہو، بعض کا خیال ہوتا ہے کہ نسل در نسل سجادہ نشین چلے آ رہے ہوں۔ مختلف قسم کے لوگ لوگوں کے پاس جا کے بیٹھتے ہیں۔ داتا صاحب ہماری رہنمائی کرتے ہیں 1000 سال پہلے، اور ہمیں ایک نسخہ بتاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں یاد رکھنا 3 قسم کے لوگوں کی صحبت سے اجتناب کرنا۔ اپنا ذہن بنا لینا کہ ہر جگہ وقت گزر سکتا ہے پر ان لوگوں کے ساتھ وقت نہیں گزر سکتا۔ حضور کون سے؟ فرمایا ایک تو غافل اور بے عمل علماء۔ ڈگری بہت بڑی ہے، نام بہت بڑا ہے، لیکن عمل کمزور ہے، ان سے اجتناب۔ میرے اسلاف فرمایا کرتے تھے بندہ زیادہ پڑھا لکھا ہو اور پھر بے عمل ہو تو اس سے مکمل بچو۔
بہت پڑھا لکھا ہے لیکن بے عمل ہے، بچو۔ کیوں؟ فرماتے تھے اس لیے کہ وہ اپنی بے عملی پر بھی دلیلیں پیش کرے گا کہ جب میں یہ کام نہیں کرتا یہ وجہ ہے، میرے پاس یہ گنجائش ہے، یہ رخصت ہے۔ داتا صاحب فرماتے ہیں بے عمل غافل علماء ان کی صحبت سے بچو، اور فرماتے ہیں ایسا فقیر جو حجرے میں بند ہو جائے اور حق بات اپنی زبان سے ادا ہی نہ کرے، وہ کہ جی میں درویش ہوتا ہوں، میں تو نہیں بول سکتا، حکومت ناراض ہو جائے گی، فلانا ناراض ہو جائے گا، اقتدار والے ناراض ہو جائیں گے، میں نہیں کوئی ایسی بات کر سکتا، قوم پریشان ہوتی ہے تو ہوتی رہے، مہنگائی کا شکار ہے تو ہوتی رہے، غریبوں پر ظلم ہوتا ہے تو ہوتا رہے۔ جو فقیر اس طرح کا ہے جو فاقہ مست ہو گیا ہے، جھوٹ کو جھوٹ نہیں کہتا، ظالم کو ظالم نہیں کہتا، فرمایا ایسے فقیر کی صحبت سے بچو۔ اور تیسرے نمبر پر داتا صاحب فرماتے ہیں جو جاہل صوفی ہے نا، بانج علموں جو کرے فقیری، وہ کافر مرے دیوانہ ہو۔ جو جاہل صوفی ہے اس صوفی کی صحبت سے بھی بچو۔ ہر شخص اپنے اپنے مقام پر دینی ابلاغ میں، دین کی تبلیغ میں اپنا کردار ادا کرے۔ ایک جملہ کوئی بول دے نا رسول پاک کے دین کی مدد میں، ایک جملہ، یعنی کسی کو صرف اتنا کہہ دینا کہ یار تو اپنے بیٹے کو، تیرے 5 بیٹے ہیں، ایک کو قرآن مجید کا عالم ہی بنا دے، تو کہہ کے چلا گیا اور تو تیری وجہ تجھے خبر بھی نہیں کہ شاید اس نے تیری وجہ سے اسے داخل کرایا ہے، لیکن وہ اگر آ گیا پڑھ گیا تو دیکھ تجھے اجر اللہ کتنا عطا فرمائے۔ آتا جملہ بول کے دین کے معاملے میں معاون بنے، کوئی خیر کا لفظ بول کے معاون بنے۔ ہم نہ ہمت نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں وہ فلانا کرے گا، بڑا آدمی کرے گا، مولانا کریں گے، پیر صاحب کریں گے، اپنا اپنا حصہ، اپنی اپنی خیر۔ حضرت عمر نے بھی بڑا کام کیا ہے دین کی خدمت میں، پر سیدنا بلال کی خدمت کا کوئی انکار کر سکتا ہے؟ ڈیوٹی حضرت صدیق اکبر کی بھی زیادہ ہے، پر جناب سلمان فارسی کی خدمت کا انکار کیا جا سکتا ہے؟ ہر ایک نے کام کیا، ہر نقطے کا اپنا عروج ہے، اپنی، اور یہ دین غالب ہوگا، غالب۔ یہ مت سمجھیں تھوڑے سے حالات کمزور آئے ہیں اور تھوڑا سا مسلمان محکوم ہوئے ہیں مالی اور اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے ہوئے، اپنی غلطیوں کی وجہ سے ہوئے، اپنے اعمال کے سبب ہوئے، تو ڈر ڈر کے نہ جئیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سفر پہ تشریف لے گئے، حضور علیہ السلام کی عادت کریمہ تھی جب سفر پہ جاتے تھے تو سب سے آخر میں ساری تیاری کر کے سامان سمیٹ کے سب سے آخر میں سیدہ فاطمہ الزہرا سے ملتے، پھر سفر شروع ہوتا، اور جب حضور واپس آتے تو سب سے پہلے سیدہ فاطمہ سے مل رضی اللہ تعالی۔ حضور کافی دنوں کے بعد سفر سے واپس آئے، لمبا سفر تھا، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے گئے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرہ نور دیکھ کے تو سیدہ فاطمہ تڑپ کے روئی، رو پڑی۔ حضور نے فرمایا فاطمہ کیا ہوا؟ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ تھکاوٹ کے اثرات میں آپ کے چہرے پہ دیکھ رہی، اور حضور کپڑے یوں لگتا ہے بڑے پرانے پہنے ہوئے آپ نے، حضور اتنی مشقت کیوں کرتے ہیں آپ، اتنی محنت، اتنی جدوجہد؟ حضرت فاطمہ الزہرا فرماتی ہیں حضور نے مجھے تھپکی دی اور فرمایا فاطمہ رو نا۔ اور یہاں وہ بعض لوگ ہوتے ہیں نا جو ہم نے دیکھا ہے، ہمارے ہاں اس طرح ہوتا ہے کہ وہ کوئی اس طرح کی بات کرے تو وہ زیادہ رونے لگ جاتے ہیں، کیا کریں، بڑے مسائل ہیں، بڑی مشقت ہے، کرنا پڑتا ہے، لوگ اور زیادہ۔ لیکن نبی پاک علیہ السلام نے سوچوں کو نیا زاویہ دیا، خیالات کو نیا رخ دیا، اس بات کو ایک نیا انداز سوچنے کا فراہم کیا۔ حضور فرمانے لگے فاطمہ رو نا، تیرے باپ کو اللہ نے اعلیٰ مقاصد کے لیے دنیا میں مبعوث فرمایا۔ حضور فرمانے لگے فاطمہ کوئی گھر کچا، کوئی پکا، کوئی خیمہ ایسا نہیں بچے گا جہاں اللہ دین اسلام کو پہنچا نہیں دے گا۔ اور فرمایا فاطمہ یاد رکھنا جس طرح رات چھا جاتی ہے نا، محمد عربی کا دین بھی چھا جائے گا، یہ چھا جائے گا دین، جس طرح رات چھا جاتی ہے یہ دین بھی چھا جائے گا۔ اور پھر دین چھا گیا، جگہ جگہ چھا گیا، یورپ میں بھی اذانیں پڑھی جانے لگی، امریکہ اور افریقہ میں بھی قرآن پڑھا جانے لگا، جگہ 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 جگہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی بات ہونے لگی، کہا فاطمہ کار کچا ہو یا پکا ہو، خیمہ ہو، ہر جگہ یہ دین پہنچے گا، اور دین پہنچا۔ دوستو، کمزوری وقتی طور پر ہے، حالات وقتی طور پر ہیں، مسلمانوں نہ گھبراؤ، خدا کی شان باقی ہے۔ یہ دین فطرت ہے، یہ دین اپنی حقانیت کی وجہ سے پھیل رہا، کسی کا محتاج نہ یہ کسی کے زور لگانے۔ مسلمانوں نہ گھبراؤ، خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ یہ کافر کیا سمجھتے ہیں جو ہم سے روز الجھتے ہیں، ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے، ابھی تو آخری میدان لگے گا میدان کربلا میں، اور فکر حسینی کے علم بردار میدان میں نکلیں گے، یزیدی سوچوں سے ٹکرائیں گے، اور بڑے سینے تیار ہیں جو اس کے لیے پوری جد و جہد کریں گے۔ ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے۔ اپنی زندگی کے اندر قوت ارادی پیدا کریں، کچھ کر لینے کی ٹھان اپنے مزاج میں پیدا کریں۔ کمزوری آ جاتی۔ عدی بن حاتم جو تھے نا، یہ حاتم تائی کے بیٹے تھے، بادشاہ کا بیٹا تھا، زمانہ بڑا دیکھا تھا، بڑے بڑے وزیروں مشیروں، ساری زندگی اعلیٰ سطحی وفود سے ملاقات ہوئی۔ عدی حضور کی بارگاہ میں آئے، مسند امام احمد بن حنبل میں موجود۔ تو اسلام پر ابھی غربت کا دور تھا، چند لوگ مسلمان ہوئے تھے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عدی کلمہ پڑھ لو۔ تو عدی کہنے لگے میں تو پہلے ہی ایک دین کا ماننے والا ہوں۔ حضور فرمانے لگے جس دین کے تم ماننے والے ہو اس دین کو میں تم سے زیادہ جانتا ہوں۔ حضور فرمانے لگے جس دین کے تم ماننے والے ہو اس میں کیا یہ لکھا ہے کہ مال غنیمت کا چوتھا حصہ کھا جاؤ؟ کہنے لگے نہیں۔ تو فرمایا کھا کیوں جاتے ہو؟ عدی کہتے ہیں چونکہ یہ ہمارے اندر کی بات تھی بادشاہوں کی، تو میں نے فوراً سر تسلیم خم کر دیا، میں نے فوراً سر جھکا دیا، میں نے کہا آپ بات ٹھیک کر رہے ہیں۔ حضور فرمانے لگے اب اگلی بات بھی کروں؟ یا رسول اللہ فرمائیے۔ فرمایا پتہ ہے تم دین کیوں نہیں قبول کر رہے؟ یہ بھی مجھے پتہ ہے۔ یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا تم دیکھتے ہو کہ دین کے ماننے والے غریب غریب لوگ ہیں، تم دیکھتے ہو کہ ابھی یہ کمزور ہیں، تم دیکھتے ہو کہ مکے والوں نے مدینہ طیبہ سے پریشان کر کے مسلمانوں کو نکال دیا ہے، یہ غریبی دیکھ کر، بظاہر اسلام کی کمزوری دیکھ کر تم کلمہ نہیں پڑھ رہے؟ حضور فرمانے لگے عدی مقام حرا کا نام سنا ہے؟ بڑی دور تھا علاقہ وہ، مقام حرا کا نام سنا ہے؟ عدی کہنے لگے حضور سنا ہے پر وہ جگہ دیکھی نہیں۔ محبوب فرمانے لگے سن، میں وہ وقت لے کے آؤں گا، میرا دین اس طرح نافذ ہوگا کہ ایک عورت مقام حرا سے اونٹنی پہ اکیلی بیٹھے گی، اور اکیلی آئے گی اور آ کے بیت اللہ کا طواف کرے گی، سوائے اسی اللہ کے کسی کا خوف نہیں ہوگا، رب کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرے گی۔ یہ دور آئے گا، تو دیکھ رہا ہے کہ صرف مکے پہ حکومت نہیں، دنیا پہ مسلمان چھا جائیں گے۔ اور حضور فرمانے لگے کسرا کا نام سنا ہے؟ کہا حضور وہ تو بظاہر اس وقت بڑا تگڑا بادشاہ ہے۔ فرمایا اس کے علاقے بھی فتح ہوں گے، وہ خزانے مسلمانوں کے پاس آئیں گے۔ اور فرمایا تو تیسری بات نبی پاک نے بیان کی، فرمایا تو یہ دیکھ رہا ہے کہ مسلمانوں میں غربت ہے؟ فرمایا عدی ایک وقت آئے گا لوگ دینے کے لیے نکلیں گے پر انہیں لینے والا کوئی نہیں ملے گا۔ ایک وقت آئے گا لوگ دینے نکلیں گے، لینے کوئی نہیں آئے گا۔ عدی کہتے ہیں کہ میں رسول کریم کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، اب پھر زیادہ دور نہیں گزرا، عدی رویا کرتے تھے، حاتم تائی کے بیٹے عدی رویا کرتے تھے اور رو کے بتایا کرتے تھے لوگوں وہ جو حضور نے فرمایا تھا نا بی بی حرا سے چلے گی اور طواف کرے گی، وہ بی بی میں نے اپنی آنکھوں سے آتی دیکھی، میں نے اس تنہا عورت کو حضور سید عالم کی پیشن گوئی کے مطابق بیت اللہ کا طواف کرتے دیکھا، اسے سوائے اللہ کے کسی کا ڈر نہیں تھا۔ اور عدی کہنے لگے وہ جو حضور نے فرمایا تھا نا کہ کسرا کے خزانے فتح ہوں گے، فرمایا وہ جب فتح ہو رہی تھی تو میں خود اس جنگ میں شریک تھا، مجھے اللہ نے موقع دیا، میں مجاہدوں میں شامل تھا۔ اور فرمانے لگے تیسری پیشن گوئی رہ گئی ہے، مجھے امید ہے وہ بھی پوری ہوگی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں آ کے وہ دور بھی آیا کہ لوگ زکوٰۃ دینے نکلتے تھے، لینے والا کوئی نہیں ملتا تھا، لوگ کسی کو غریب سمجھ کے صدقہ دینے لگتے تھے، وہ کہتا تھا بھائی لے جا، میں تو رات خود دے کے آیا ہوں۔
لوگ دینے نکلتے تھے، لینے والا کوئی نہیں. اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبا دو گے. یہ مولویوں کی وجہ سے، پیروں کی وجہ سے، سیاستدانوں کی وجہ سے نہیں چھائے گا. یہ کیوں چھائے گا؟ کہ ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. یہ اس لیے چھائے گا کہ اللہ نے بھیجا ہی حق کے ساتھ ہے، یہ آیا حق کے ساتھ ہے، لہذا چھا جائے. حق ہمیشہ چھا جایا کرتا ہے. اور وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. جب حق آتا ہے تو باطل خود بخود چھپ جاتا ہے، اور باطل ہوتا بھی مٹ جانے کے لیے. بس نا یہ دین حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہمیں بڑی تکلیف دی کفار مکہ نے، قریش نے بڑا ستایا. نبی پاک علیہ السلام خانہ کعبہ کے ساتھ ایک چادر لے کے آرام فرما رہے تھے. ہم حضور کی بارگاہ میں گئے، یا رسول اللہ دعا کریں یہ تباہ ہو جائیں، تنگ بڑا کرتے. حضور آپ دعا کریں اللہ کی بارگاہ میں. تو حضور اٹھ کے بیٹھ گئے، فرمایا جلدی نہ کرو، تم سے پہلے ایسے لوگ گزرے ہیں جن کو گڑوں کے اوپر رکھ کے نا تو آروں سے کاٹ دیا جاتا تھا، وہ 2 ٹکڑے ہو جاتے. فرمایا جلدی نہ کرو، تم سے پہلے ایسے لوگ گزرے ہیں کہ لوہے کی کنگھیوں سے ان کا گوشت نوچ دیا جاتا تھا، ہڈیاں تک زخمی ہو جاتی تھی، سی نہیں کرتے، زخم پہ زخم کھا کے جی خونے جگر کے گھونٹ پی، آہ نہ کر لبوں کو سی، یہ عشق ہے کو دل لگی نہیں. کہا خباب تھوڑا صبر کرو. اور پھر حضور فرمانے لگے خباب یہ بات یاد رکھنا، جو دین میں لے کے آیا ہوں یہ غالب ہو کے رہے گا، یہ غالب ہوگا. غالب وہ ابو سفیان جو میدان احد میں کہتے تھے فلاں بھی ہم نے مار دیا، فلاں بھی مار دیا. جب 10,000 کا لشکر لے کے نبی پاک گئے تھے نا دوبارہ واپس، 10 سالوں میں 3 لوگ لے کے حضور مکے سے آئے، اور 10,000 کا لشکر لے کے جب دوبارہ گئے نا، ابو سفیان کہنے لگے لڑنا ہی نہیں، کیونکہ جس شان سے معصوم آمنہ آئے ہیں لڑنے والی بات ہی کوئی نہیں، طاقت ہی نہیں، آنکھ نہیں ملا سکتے تو ہاتھ کیسے اٹھائیں گے. لیکن پتہ ہے حضور کا طریقہ کیا تھا؟ سیاہ امامہ تھا، اونٹنی پہ بیٹھے تھے، اور گردن محبوب نے اتنی جھکائی تھی کہ وہ اونٹنی کی گردن سے لگ رہی تھی. اس شان کے ساتھ حضور داخل ہوئے. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. اپنے اندر نہ تھوڑی سی، آپ 24 گھنٹے دنیا کمائیں، کوئی منع نہیں کرتا، مال کمائیں، جائیدادیں بنائیں، حلال کمائیں، جتنا مرضی کمائیں، لیکن نہ کچھ تھوڑا سا اپنے آپ کو دین کے لیے، صرف مالی طور پر نہیں. ہمارے ہاں ایک بہت بڑا مسئلہ یہ بن گیا کہ صرف مالی طور پر ہم سمجھتے ہیں دین کی مدد کرنی. اگر آپ اپنے پتر کو نمازی بنا چکے ہیں تو ایک کام آپ نے دین کی خدمت کا کر لیا. اگر آپ کی بیٹی پردے کی عادی ہو گئی ہے تو آپ نے دین کی خدمت میں ایک حصہ ڈال لیا ہے. اگر آپ کے گھر کے اندر آپ ان ساری چیزوں کو بین کرنے میں کامیاب ہو گئے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والوں خود بھی دوزخ سے بچو، اپنے اہل خانہ کو بھی بچاؤ. اگر فحاشی اور ریانی کا رستہ آپ نے اپنے دروازے کے باہر روک دیا ہے تو آپ نے دین کی خدمت کر لی ہے. اگر آپ اپنے دوستوں کو نمازی بنانے میں کامیاب ہو گئے، اگر آپ چند لوگوں کو قرآن پڑھانے میں کامیاب ہوئے ہیں، تو پھر کچھ نہ کچھ حصہ آپ نے دین میں شامل کیا ہے. کرنے کا کام یہ ہے کہ اپنا اپنا حصہ، اپنی اپنی خیر دین میں ملائیں، جدوجہد کریں، کوشش کریں. 2 جملے بول کر، جب کوئی بندہ کہہ رہا ہو نا جی بڑا مشکل ہے دین پہ عمل کرنا، تو اسے کہیں دین پہ ہی چلنا تو آسان ہے، دین پہ چلنا ہی تو آسان ہے. جب بڑی دین مخالف باتیں ہو رہی ہو تو وہاں ساری برادری کٹھی بیٹھی ہے نا، بچے کے دن رکھے جا رہے ہیں، تو میں دین کی خدمت بتا رہا ہوں کیا کیا کرنی ہے. بیٹے کے دن طے ہو رہے ہیں تو کوئی کہتا ہے کہ ماموں کو منا لو ناراض ہے، چچا کو منا لو ناراض ہے. یہ میں اپنا درد دل آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. دین کی خدمت یہ ہے کہ ایک بندہ بیچ میں سے بولے، وہ کہے او شادی میں کوئی غیر شرعی کام نہ کرنا، سب کو منا رہے ہو تو کہیں رب رسول کو ناراض نہ کر لینا. یہ تیری دین کے لیے خدمت ہو جائے گی، یہ تیری دین کے لیے خدمت ہو جائے گی. وہ جس شخص نے جاتے جاتے رستے میں کہا تھا نا حضرت عبداللہ مزنی کو کہ میں ایک مدینے میں چاند چڑھا دیکھ کے آیا ہوں کہ جس کے قریب سے جو گزرتا ہے اسے بھی نور ملتا ہے، تو اس کی ایک بات گھر کر گئی. جناب عبداللہ مزنی مدینے والے کے عاشق ہو گئے. آپ کہہ دیں بات پھیل جائے گی، اللہ اسے پھیلا دے گا.
अपने मकाम पर बैठकर अपने अपने, मैं फैक्ट्री के मालिक से कहा करता हूं कि तू ना मस्जिद जरूर बना छोटी सी, दफ्तर वालों से कहा करता हूं कि यहाँ ना नमाज बाजमात का बंदोबस्त जरूर कराओ। मैं कहता हूं ये सारे दीन के काम है। आप अपने अपने हल्का या सर में कहें यहाँ नमाज बाजमात होगी, यहाँ सवेरे आते ही पहले तिलावत होगी, यहाँ पहले कसीदा बुर्दा शरीफ, आप कोई खैर के काम में अपना हिस्सा डालते रहें। इंशाअल्लाह यहीं से चिंगारियां बनेंगी, यहीं से इनकलाब बर्पा होगा। और इमाम जाफर सादक के कॉल पर अपनी बात समेटूंगा। किसी ने कहा था मैं दीन की तबलीग करना चाहता हूं, तो फरमाने लगे सौखा हाल है, तो दीन पे अमल करना शुरू कर दे। ये सिलसिला सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से लेकर आज तक सूफिया और औलिया की जमात में जारी व सारी है। इन औलिया अल्लाह में से कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल कुरून ऊला के लोग हैं, जो सूफिया की जमात में साबिकून अल अव्वलून कहलाते। उनमें एक बहुत बड़ा नाम दाता गंज बख्श अली हजवेरी का है। हजरत अबुल हसन सैयद उल अली बिन उस्मान हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह। दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह के विसाल को तकरीबन 1000 साल होने को। कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें थोड़ा सा गौर के साथ, ठंडे जहन के साथ समझा करें। इस्लाम की तारीख 1400 साल की है और 1000 साल पहले के दाता साहब बुजुर्ग हैं। दाता साहब फरमाते हैं मैं उस जमाने में मुरीद हुआ, मुझे इजाज़त हुई, मैंने अपने मुर्शद की खिदमत करी, फिर मुझे हुक्म हुआ, अपने कलम से लिखते हैं, फिर मैं लाहौर आया। अगर 1000 साल पहले से पीरी मुरीदी का, तरीकत का, तसव्वुफ का सिलसिला जारी है, आज लोग कहते हैं ये नई बात है, ये कल शुरू हुआ है। दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह के विसाल पर उनका उर्स शुरू हुआ, यानी उर्स भी 1000 साल से होते चले आ रहे हैं। आज बास लोगों को गलत फहमी होती है कि ये आज की कोई नई ईजाद है। और अगर 1000 साल पहले के लोग जरूरत महसूस करते थे कि हमें पहले किसी दरवेश की खिदमत करेंगे तो फिर हमें कुछ मिलेगा, तो हमारा तो ज़माना ही बड़ा अजीब है। यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं मैं खुद कुरान जानता हूँ, हदीस जानता हूँ, मैं खुद बड़ा समझदार हूँ, मुझे किसी की क्या ज़रूरत है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें हमें गौर से देखना चाहिए। 1000 साल पहले दाता साहब, और फिर दाता साहब कहते हैं मेरा किसी आम घराने से ताल्लुक नहीं, मैं मदीने वाले महबूब की औलाद हूँ, सैयद हैं। इसके बावजूद एक जगह पे गए हैं, तरबियत ली है, फिर वो लाहौर तशरीफ लाए हैं। और दाता साहब फरमाते हैं कि मैं हिंदुस्तान के उस एरिए में आके बैठा हूँ जहाँ जिंदगी की सहूलियात भी पूरी मुयस्सर नहीं है मुझे। लाहौर 1000 साल पहले आप अगर उसका नक्शा देखें तो क्या नजर आएगा। जिन लोगों ने अभी 40 साल 35 साल पहले लाहौर को देखा है वो भी जानते हैं उसकी कैफियत क्या थी। तो 1000 साल पहले का लाहौर जहाँ दाता साहब तशरीफ लाए, दाता गंज बख्श अली हजवेरी ने वहां बैठकर कुरान और सुन्नत की तशरीहात की। दाता साहब ने मस्जिद बनाई। अब लफ्ज़ दाता से भी बड़ा इख्तलाफ है लोगों को, हालांकि दाता का माना देने वाला, और अल्लाह के जो 99 नाम है ना, ये हमारी मस्जिद में भी लिखे हुए हैं। इन 99 नामों में से कोई नाम दाता है? बोलिए। ऐसे लोग कहते हैं ये तो अल्लाह का ही। भाई ये लफ्ज दाता तो वैसे ही अरबी का लफ्ज ही नहीं है। तो आप चीजों को घसीट घसाट के अगर लेके ना, कुरान मजीद में आप अपने माँ बाप के लिए दुआ करते हैं, रब्बी रहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, या अल्लाह उन दोनों को बख्श दे जो बचपन में मेरे रब बने। रब्बी रहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, रब का माना पालने वाला। तो कुरान मजीद ने तो माँ बाप को रब कह दिया तो शिरक हो गया। वहां अल्लाह रब और मानों में है, माँ बाप रब और मानों में है। यहाँ माना पालने वाले को है। माँ बाप औलाद को पालते हैं ना, असल पालने वाला कौन है? अल्लाह। तो अब किसी ने कहा कि अब्बा आपने मुझे पाला है, तो काफिर हुआ कि मुसलमान हुआ? तो छोटी छोटी बातों में लोग तकसीम करते हैं अहले इस्लाम की, ये दुरुस्त नहीं है। कुरान मजीद ने हुक्म दिया कि उनके लिए दुआ करो इन लफ्जों के साथ। तो दाता का माना उनका लकब है, ये मारूफ लकब है उनका, इसका माना देने वाला। तो भाई अगर आप मुझसे को 2-3 मसले सुन लेते हैं, मैं आपको दे देता हूं तो शिरक नहीं होता। मेरा उस्ताद अगर मुझे 2-4 बातें सिखाता है तो शिरक
نہیں ہوتا. آپ کے اور میرے بزرگ والدین ہمیں کو 2-4 ہزار دیں, ہم ان سے مانگ لیں تو شرک. تو یہ اتنی زیادہ وہ معاملہ نہیں ہے, آپ اس کو سمجھیں. لوگ الجھاؤ پیدا کرتے ہیں, اس الجھاؤ سے بچنا چاہیے. ہم سے بندہ مسلمان تو ہوتا کوئی نہیں, لیکن ہر جمعے کو 2-4 لاکھ کو کافر ضرور کر دیتے ہیں. جانے کب مار دے کوئی مجھے کافر کر کے, شہر کا شہر مسلمان بنا بیٹھا ہے. تو اتنا سستا نہ کریں اس چیز کو, چیزوں کو سمجھیں اور غور کریں. تو داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے قرآن و سنت کی تشریحات کی. اب ایک بات میں کہنے لگا ہوں, داتا صاحب رحمت اللہ علیہ, بابا فرید صاحب رحمت اللہ علیہ, حضرت شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ وہ بزرگ نہیں ہیں کہ جن کی تاریخ دفن ہے, جن کا کوئی پتہ نہیں کہاں سے آئے, کہاں گئے, کیا تھے, کیا کرتے تھے. یہ وہ اس طرح کے لوگ نہیں ہیں. ان لوگوں کا کلام اصل صورت میں آج بھی دنیا میں موجود ہے. بابا فرید کی تحریریں موجود ہیں, حضرت غوث پاک کی کتابیں موجود ہیں, داتا گنج بخش علی حجویری کی کشف المحجوب شاید دنیا کی ہر زبان میں ملتی ہے. اب میں جو بات کہنے لگا ہوں اس پر غور کرنا. اگر کشف المحجوب آپ پڑھیں نا ساری, تو سب سے پہلے وہاں ملنگوں کا داخلہ بند ہوگا. کوئی ملنگا آپ کو نظر نہیں آئے گا, چونکہ داتا صاحب کی تعلیمات بالکل اس کے برعکس ہیں. فوری طور پر وہاں عورتوں کا داخلہ بند ہوگا, چونکہ داتا صاحب کی تعلیمات اس کے بالکل برعکس ہیں. میلے ٹھیلے یہ ساری چیزیں وہاں بند ہوں گی. یہ کوئی کہیں نہیں داتا صاحب نے کہا کہ پنڈی سے پیدل آنا بڑے بڑے جھنڈے اٹھا کے اور میرے مزار پہ حاضری دینا. داتا صاحب اس کے مخالف ہیں, اس لیے کہ وہ کوئی ایسی چیز تو نہیں کہ وہ دفن ہے. داتا علی حجویری کی تعلیمات تو لکھی ہوئی ہیں, کتاب موجود ہے, اور ہر چیز کا انہوں نے بیان کر دیا اس کے اندر. علم سے شروع ہوئے ہیں وہ, علم, عمل, فقر. داتا صاحب نے تو کھانے کے آداب بھی بیان کیے. داتا صاحب نے چلنے کے آداب لکھے ہیں کشف المحجوب کے. داتا صاحب نے بولنے کا شریعت میں کیا طریقہ وہ بھی بیان فرمایا. داتا صاحب نے تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ کہیں کہ باہر سے لے کے جانی پڑے. مسئلہ تو یہ ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے, ایک آدمی ان کی قبر سے پھول اٹھاتا ہے اور وہ کسی کے گلے میں ڈالتا ہے تو اس کا بھی اسے 400-500 روپیہ نذرانہ چاہیے. یہ کہاں لکھا ہے داتا صاحب نے؟ کس کتاب کا حصہ ہے؟ ان کے مزار کو آپ جس مرضی چیز سے غسل دیں, اور داتا صاحب نے نہیں کہا تھا کہ سندل لے کے آنا تو میری قبر کو غسل دینا. انہوں نے کہیں نہیں کہا. کیوں زیادتی کرتے ہیں مشائخ کے ساتھ؟ میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا, ہم بڑی لوگوں کی باتیں سنتے ہیں, مزارات پہ لوگ جاتے تھے تو نفع ہوتا تھا, اب کیا بات ہوئی؟ اب اس طرح سے ہماری دعائیں مستجاب نہیں ہوتی. اعلیٰ حضرت فرمانے لگے, تم بزرگوں کے مزاروں پہ غیر شرعی کام کرتے ہو, اللہ والے تم سے ناراض ہو گئے. وہ تو تم سے ناراض ہیں, وہ تمہاری سفارش کریں گے اللہ کی بارگاہ میں, وہ تو ناراض ہیں تم سے. تم وہاں جا کے جو کچھ کرتے ہو وہ ان کو راضی کرنے والا ہے کہ ناراض کرنے والا ہے؟ تو داتا صاحب نے تعلیم, سب سے پہلے آپ نے اسبات علم کا باب باندھا ہے, اور آیت یہ لکھی ہے پہلے, انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. آپ فرماتے ہیں علم ہوگا تو بندہ اللہ سے ڈرے گا. اور بڑی یہ سخت بات ہے, پر داتا صاحب نے لکھی ہے, میری مجبوری ہے, تعلیمات داتا گنج بخش موضوع ہے, یہ بات کرنی پڑے گی. داتا صاحب کہتے ہیں جو بندہ بغیر علم کے فقیری کا دعویٰ کر جائے وہ اسی طرح ہے جس طرح کنویں کے گرد بیل پانی نکالنے کے لیے گھوم رہا ہوتا ہے. وہ چلتا تو رہتا ہے پر اس کی منزل کوئی بھی نہیں ہوتی, وہ گھومتا تو رہتا ہے پر اسے نتیجہ کوئی ملتا نہیں. فرماتے ہیں وہ اس بیل کی طرح ہے کہ گھومتا تو رہے گا پر کوئی منزل اسے میسر نہیں آئے گی. اگر کوئی منزل لینا چاہتا ہے تو پہلے اللہ کی کتاب پڑھے اور مدینے والے محبوب کی حدیث یاد کرے, پھر اسے منزل نصیب ہوگی, ورنہ اس کے لیے کوئی رستہ تعین ہو سکتا. اور داتا صاحب نے پھر حدیث لکھی نبی کریم علیہ السلام کی. فرماتے ہیں کچھ علم حاصل نہیں کرتے, کچھ علم لیتے ہیں پر اس سے نفع نہیں لیتے, پتہ ہوتا ہے پر عمل نہیں کرتے. آپ نے حدیث لکھی ہے, نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا, اللہم انی اعوذ بک من العلم لا ینفع. اے اللہ میں اس علم سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو علم تو ہو پر اس سے نفع نہ اٹھایا جا سکے, جو علم تو ہو پر اس پر عمل نہ ہو. داتا صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں علم ہمیشہ اس لیے سیکھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس کا نفع عطا کرے, اور پھر آگے بڑھتے ہیں. تو آپ فرماتے ہیں جب علم سیکھ لو تو پھر نہ اللہ رسول سے عشق کرنا. فرماتے ہیں پھر نمازیں پڑھنا آسان ہو جائے گا, روزے رکھنا آسان ہو جائے گا, قرآن مجید پڑھنا
آسان محبت کرنا. اور آپ نے مثال دی, جہاں بھی کوئی بات سمجھاتے ہیں ایک مثال دیتے ہیں. مثال دی, فرمانے لگے حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں شروع میں ایک عورت پہ عاشق ہو گیا تھا. سمجھانے کے لیے بات کرتے ہیں, عاشق ہو گیا تھا ایک عورت پہ. تو میں نے عشاء کی نماز اس کے محلے میں جا کے پڑھی. چونکہ میرا مذہبی گھرانے سے تعلق تھا, نماز میں پڑھتا تھا, تو امام صاحب جو تھے نا, یہ داتا صاحب نے لکھا ہے کشف المعجوب, امام صاحب نے نا آیات ذرا لمبی پڑھی. تو میرے دل میں خیال آیا کہ مولانا آپ تو فارغ ہیں, تو ہمیں تو اور بھی کام ہے. تو کہتے ہیں نماز سے فارغ ہو کے میں اس کے گھر کے چکر لگاتا تھا, ساری رات گھومتا رہتا تھا. وہ چند لمحوں کے لیے چھت پہ آتی تھی, دو ایک بات کرتی تھی, چلی جاتی تھی. حد یہ ہے کہ مجھے کبھی اس پہ غصہ بھی نہیں آیا, اور اس کا انتظار کر کے کبھی میں تھکا بھی. یہ داتا صاحب لکھ رہے ہیں. حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں ایک رات میں گیا, اسی طرح میں نے نماز پڑھی, پھر میں اس کے گھر گیا. میں ساری رات, سردیوں کی ٹھنڈی رات, 11-12 گھنٹے اس کے گھر کا طواف کرتا رہا, معاذ اللہ چکر لگاتا رہا. آدھی رات کو سحری کے وقت وہ چھت پہ آئی 1 منٹ کے لیے, اور کہنے لگی گھر میں مہمان بہت زیادہ ہیں, آج بات نہیں ہو سکے گی. حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ میں جب واپس لوٹا تو نہ مجھے اس پہ غصہ تھا, نہ مجھے تھکاوٹ تھی, بلکہ میرے دل کے اندر اس کے لیے محبت بڑھ رہی تھی. میں کہہ رہا تھا کتنی اچھی ہے بیچاری, اتنے راش میں بھی اور اتنی مجبوری میں بھی 1 منٹ کے لیے چھت پہ آئی ہے, پھر بھی مجھے اس سے پیار بڑھ رہا تھا. کہتے ہیں جب میں تھوڑا آگے بڑھا تو فجر کی اذان ہو رہی تھی, یکدم میرے اندر سے آواز اٹھی. میں نے کہا عبداللہ اگر تو ایک عورت کے لیے ساری رات کھڑا رہتا ہے, نہ تھکاوٹ ہوتی ہے, نہ غصہ آتا ہے, بلکہ پیار بڑھتا ہے, اگر عورت کے لیے بندہ کھڑا رہ سکتا ہے تو رب رسول کے لیے بھی کھڑا رہ سکتا ہے. پھر تراویح پڑھنا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے, پھر تہجد کے لیے اٹھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. شرط یہ ہے کہ پیار ہو جائے. ایک عورت کے لیے اگر یہ سارا کچھ ہو سکتا ہے تو اللہ رسول کے لیے بھی ہو سکتے ہیں. فرماتے ہیں میں نے توبہ کر لی, اور پھر میرا حال یہ ہے کہ وہ توبہ کی اور پھر 60 سال گزر گئے, ساری رات مصلی پہ کھڑا رہتا ہوں, مجھے کبھی تھکاوٹ نہیں ہوئی, پھر کبھی تھکاوٹ نہیں ہوئی. تو داتا صاحب کہتے ہیں پہلے علم سیکھ, پھر اس کے بعد اللہ رسول سے پیار کر, اور پیار والی نماز پڑھ, مشقت والی نہ پڑھ, یعنی بوجھ والی نہ پڑھ کہ اب میری جان چھوٹ جائے تو میں بھاگ کے جاؤں, تم ادھر بیٹھو تو میں دوڑ کے نماز پڑھ کے آیا, یہ والی نماز نہ پڑھ. پھر تو آیا تو پھر ذوق پیدا کر, پھر تیرے اندر شوق ہو, پھر تو توانائی والا جذبہ رکھے دین کے معاملے میں. پھر داتا صاحب ایک تیسری بات ارشاد فرماتے ہیں, ایک تیسری بات داتا صاحب کرتے ہیں. داتا صاحب کہتے ہیں کہ یہ یاد رکھ کہ جو تجھے اعزاز ملے گا نا زندگی میں, اعزاز تجھے جو زندگی میں ملے گا, اور کوئی کرامت اگر تجھے ملے گی تو وہ صرف نبی پاک علیہ السلام کی سنت اور شریعت کی وجہ سے ملے گی. تو جتنے مرضی چلے کاٹ لے, وظیفے کر لے, کالا جادو, نیلا جادو, پیلا جادو, جو مرضی تو سیکھ لے, اگر تجھے کوئی اللہ شان دے گا تو صرف اس لیے دے گا کہ تو نبی پاک کے دین پہ عمل کرتا ہے. کس نے لکھا ہے؟ اللہ کرے آپ کو میں یاد کرا سکوں, اللہ کرے ایسا ہو جائے اور میری جماعت سمجھنے لگ جائے کہ داتا صاحب کہتے ہیں سنت شریعت پہ عمل کرنا چاہیے. اور میں کوئی ایسی چھپی چھپائی بات بھی نہیں کر رہا, اس کو چلا کوئی ایسی چھپی چھپائی بات بھی نہیں کر رہا. کشف المعجوب دنیا کی ہر زبان میں اردو میں ملتی ہے, آپ لے کے دیکھ سکتے ہیں. داتا صاحب فرماتے ہیں اعزاز جو تمہیں ملے گا نا, اگر شان چاہتے ہو, وہ ہمارے نا بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کوئی ایسی چیز ہاتھ لگے, اعلیٰ دین کا چراغ ایسے گھسایا جائے اور فوری طور پہ پیر صاحب نے کہہ دیا تو ریل پیل ہو گئی پیسوں کی. تو میں کہتا ہوں یہ تو دین کا مزاج ہی نہیں, یہ تو دین کی طبیعت ہے ہی نہیں, یہ تو ذوق ہی نہیں دین کا, یہ طبیعت ہی نہیں, مزاج ہی نہیں. میرے عزیز داتا علی اجویری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تو سنت پہ عمل کر, شریعت پہ عمل کر. اللہ کا قرآن کہتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. فرمایا اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ جب تو نبی کریم کی غلامی کرے گا نا تو اللہ خود تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا, اللہ خود تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا. تو اور کیا چاہیے؟ داتا صاحب نے ایک بزرگ کی بات لکھی ہے جو تابعی ہیں, تابعی اس کو کہتے ہیں جو صحابہ کے شاگرد ہوتے ہیں. ایک بزرگ کی بات لکھی جو تابعی ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ ان بزرگوں کا طریقہ یہ تھا کہ وہ لوگوں سے چھپ کے نا پہاڑ کے پیچھے عبادت کرتے تھے.
اور پوزیشن ان کی یہ تھی کہ کسی سے ملتے نہیں تھے، بالخصوص فجر کی نماز سے لے کر عصر کی نماز تک بکریاں رکھی ہوئی تھیں، ان کو چراتے رہتے تھے فرات کے کنارے اور نفل پڑھتے رہتے تھے۔ اس وقت کو ملنے بھی نہیں آتا تھا۔ ایک شخص بڑی دور سے ان کی شہرت سن کے آیا، میں نے تو ملنا ہے۔ لوگوں نے کہا وہ اس وقت نہیں ملتے، ناراض ہوتے ہیں۔ اس نے کہا اللہ کا بندہ ہے نا، ناراض ہو بھی جائے گا تو لمبا ناراض رہے گا نہیں، اللہ والے جلدی راضی ہو جاتے ہیں۔ پہنچ گئے۔ اب وہ بابا جی نماز پڑھ رہے تھے تو کہتے میں نے عجیب منظر دیکھا کہ بابا جی فرات کے کنارے نماز پڑھ رہے ہیں اور ایک بھیڑیا ان کی بکریوں کی حفاظت کر رہا ہے۔ کہتے میں حیران رہ گیا کہ بھیڑیا تو بکریاں کھایا کرتا ہے اور یہاں چرا رہا ہے۔ کہتے میں جب گیا تو بابا جی نوافل میں مشغول تھے، مجھے دیکھ کے کہنے لگا اس وقت کیوں آئے؟ میں نے کہا حضور اگر آئے گیا ہوں تو پھر مہربانی کرے قبول فرما لیں۔ میں بیٹھ گیا تو میں نے کہا حضور یہ بھیڑیا بکریاں چرا رہا ہے، بھیڑیا اور بکریے کی صلح کب سے ہو گئی؟ تو فرماتے ہیں لمبی تقریر نہیں، ہلکا سا جملہ۔ فرمانے لگے جب سے بکریوں کے مالک نے رب سے صلح کر لی ہے نا، تب سے بھیڑیوں نے بھی بکریوں سے صلح کر لی ہے۔ بکریوں کے مالک نے رب سے صلح کر لی، گناہ چھوڑ دیے، اس کی فرما برداری میں آ گئے۔ اب پھر اسے بکریاں چلانے کی ضرورت نہیں رہی، بکریاں نہ اب بھیڑیا چراتا ہے۔ کہتے ہیں میرے اوپر کپ کپی طاری ہو گئی بزرگوں کی بات سن کے، اور مجھے پیاس لگی اور خواہش آئی کہ پتہ نہیں اب بابا جی کچھ کھلائیں پلائیں گے بھی کہ نہیں، بابا جی کچھ کھلائیں گے بھی کہ نہیں۔ کہتے میرے دل میں خیال تھا تو بزرگوں نے نا ایک لکڑی کا پیالہ، ان کے پاس وہ غار میں بیٹھے تھے تو ایک چھوٹا سا پتھر تھا، اس کی ڈھلان بنی ہوئی، بابا جی نے اس کے نیچے لکڑی کا پیالہ رکھا، وہ رکھا ہی تھا تو وہ دودھ سے بھر گیا۔ کہتے انہوں نے مجھے دیا تو ٹھنڈا اور میٹھا دودھ، میری طبیعت خوش ہو گئی۔ بابا جی نے دوبارہ وہی پیالہ اسی جگہ رکھا تو شہد سے بھر گیا۔ 1000 سال پہلے داتا صاحب لکھ رہے ہیں، کہتے مجھے دیا۔ میں نے فوراً کہا، میں نے کہا حضور یہ دودھ تو گائیں بھینس دیتی ہے، پہاڑوں سے تو نہیں نکلا کرتا، اور شہد تو شہد کی مکھیاں دیتی ہیں، پتھروں سے تو نہیں نکلتا، یہ آپ کہاں سے نکال رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں وہ قرآن مجید پڑھنے لگے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب موسیٰ کی قوم نے ان سے پانی مانگا، فرمانے لگے موسیٰ کی نافرمان قوم پانی مانگے، حضرت موسیٰ پتھر پہ ڈنڈا مارے تو اللہ وہاں سے 12 چشمے جاری کر دے۔ جو رب حضرت موسیٰ کی نافرمان قوم کے لیے پتھر اور پہاڑوں سے چشمے نکال دیتا ہے نا، وہ محمد عربی کے غلاموں کے لیے پتھر اور پہاڑوں سے دودھ اور شہد بھی نکال دیا کرتا ہے۔ وہ بزرگ کہنے لگے بس بات یہ ہے کہ آج بھی ہو اگر ابراہیم کا ہی ماں پیدا تو آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ کہنے لگا حضور پھر میرے لیے بھی دعا کریں۔ آپ فرمانے لگے پھر دعا؟ تو دعا نہ کرا تو مدینے والے کی غلامی شروع کر، تو نبی کریم کی غلامی شروع کر، تو رسول پاک کی غلامی شروع کر۔ ایک بات علم، پھر فرمایا اللہ رسول سے محبت، پھر فرمایا حضور کی غلامی۔ اس سے سارے مکاشفات کھلیں گے، اس سے سارے مشاہدات کھلیں گے، اسی سے کرامتیں ملیں گی، اسی سے مقبولیت ہوگی، اسی سے اللہ نبی کی بارگاہ میں درجہ ملے گا۔ پھر داتا صاحب آگے بڑھتے ہیں، فرماتے ہیں فقر بھوکے رہنے کا نام نہیں، پورا باب باندھا ہے داتا صاحب نے۔ فرماتے ہیں فقیری بھوکے رہنے کا، اور کیا بات ہے، کئی دفعہ میں نے کشف المعجوب پڑھی، کئی دفعہ پڑھی، اللہ جانتا ہے، لیکن جب پڑھتے ہیں نا کوئی نہ کوئی نئی بات ہی ملتی ہے۔ رات پڑھی تو ایک نئی بات سامنے آئی۔ داتا صاحب نے نا حضرت ابوبکر صدیق کا ایک قول لکھا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے، کہتے ہیں یا اللہ مجھے پیسے زیادہ دے۔ اللہ اکبر۔